14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور پاکستان ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس پاکستان کو ترقی کے لیے کیا ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے اصولوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ میرے پاس وکلاء موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے رائے لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے ہم 14 اگست بنا رہے ہیں، اور کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بارے میں 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بارز وجود میں آیا تو اس وقت یہ ہمارے لیے تو قابل عزت و قابل خوشی کی بات ہے کہ ہم اس ملک آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں، کیونکہ قائد اعظم نے 3 اصول دیے: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اگر یہ اصول آج کوئی بھی قوم جس نے بھی اپنائے ہیں وہ قوم ہمیشہ ترقی کر گئی ہے، تو یہ صرف ہماری یہ کمی ہے کہ ہم ان اصولوں سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ترقی کی راہ میں تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں۔ مگر جو یہ اصول ہیں، قائد اعظم نے اپنے اصولوں میں یہ بھی بیان کیا کہ قوم جتنی قربانیاں دے گی اور جتنی تکلیفیں سہے گی اس طرح ہی وہ ترقی کرے گی۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا پرامن اور پورا تعائش بات ہے کہ ہم یہاں پہ عزت سے رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ وہاں پہ انڈیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑے جو ہیں گھٹن کا شکار ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ تو قائد اعظم کا بھی شکریہ جس نے پاکستان آزاد کروایا، اور ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شن بھائی، ایسا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں تجزیہ کریں اپنا یا پورے ملک کا، تو آج تک ہم نے پاکستان میں قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق کوشش ہی کر سکے ہیں، لیکن اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، ہمارے دیگر علماء اکرام نے اتنی محنت کی پاکستان بنانے کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان آج اس جگہ پہ نہیں ہے جس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ قائد اعظم تو ہمیں سبق دے کے گئے تھے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ پھر دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ کام کام اور بس کام۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان اصولوں پہ ہم نے آج تک عمل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان دکھائی دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، شاید کچھ اس طرح کا مصرع ہے ان کا، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو ہمیں پھر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اقبال کے شہین اور اقبال کے جوان کی طرح بن کے کام کرنا پڑے گا، پھر ہی پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بن سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قائد اعظم کے اصول جو تھے مانت، دیانت، اصول، ہم نے اس کو نگیٹ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا یہ پاکستان تھا، ایک ایسا ملک جس میں پاکی ہوگی۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جو اس کے نحوست کا کام تھا، بربادی کا کام تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر کے یونینسٹ لوگوں نے اس ملک کی بربادی کے قصے کیے ہیں۔ آج پاکستان وہاں پہ موجود ہے جو شاید ہمیں اس وقت جو رائٹس اویلیبل تھے وہ آج بھی نہیں ہیں۔ آج ملک میں وائلیشن آف بیسک رائٹس ہو رہی ہے۔ آج لوگوں کے ساتھ جو ایک ریاست کا معاملہ ہے، وہ معاملہ کیا ہے کہ فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ، گڈ انوائرمنٹ اور کنڈوسیو جو ہے وہ انہوں نے انوائرمنٹ دینی ہے، اور لوگوں کو ایڈیکویٹ جو ہے جہاں جوڈیشل سسٹم دینا ہے۔ آج ہم اس سے برباد ہو گئے ہیں، پاکستان اپنی اصل سے دور ہو گیا ہے۔ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم سروائیو کیسے کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک جو آج سے 1400 سال پہلے جو قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، انہوں نے کہا 1400 سال پہلے آ گیا، وہ قرآن ہے۔ قرآن کے اصولوں کو لے آئیں گے، ملک ترقی کرے گا۔ نہیں، دیکھیں، جس ملک کو یا جس چیز کو جس نظریے کی بنیاد کے اوپر جس مقصد کے لیے حاصل کیا جائے، اگر اس مقصد کو پورا کرنے میں ہم لوگ ناکام ہو جائیں تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جو اصول تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، ان اصولوں کو ہم لوگوں نے سرے سے جناب اپنانا چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ہمیں مختلف طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور قائد اعظم کے نظریے کو دیکھا جائے، علامہ اقبال کی جو نظریہ ہے اس کو دیکھا جائے تو ہم بالکل 100% ان سے دور ہو چکے ہیں۔ جب تک وہ نظریہ ہماری زندگیوں کے اندر عملی صورت کے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔